ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج نیا لیکچر 38 اسٹارٹ کریں گے۔ الدعاء حال القیام، حال القیام یعنی کہ قیام کی حالت میں دعا کرنا۔ والقیام قبل الرکوع من مواضع الدعاء، اور وہ کہتے ہیں کہ قیام کہ بندہ رکوع کی حالت میں ہو، اور بندہ رکوع سے پہلے والا قیام جو یعنی جس میں فاتح ہو، تو وہ دعاؤں کی جگہ میں سے۔ رواہ البخاری، امام بخاری روایت کرتے ہیں عن مالک بن ابی حازم عن سہل بن سعید الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بنی عمرو بن عوف لیصلح بینہم، کہ رسول اللہ ایک قبیلے کی طرف گئے ان کی اصلاح کروانے کے لیے۔ بخاری میں حدیث مشہور ہے فحانت الصلاۃ۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہم لوگ ان چیزوں کی طرف غور نہیں کرتے، لیکن شیخ عبدالخیر، میں نے تو بہت بچپن میں، آج سے تقریباً 10 سال پہلے میری بھی اس حدیث کی طرف نظر گئی تھی۔ تو خیر اب پڑھتے ہیں شیخ عبدالعزیز طریفی نے کیا نکالے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب ليصلح بينهم فحانت الصلاۃ، تو نماز کا ٹائم آ گیا۔ فجاء المؤذن الى ابی بکر، تو مؤذن آیا ابو بکر کے پاس، فقال اتصلی للناس فاقیم، کہ کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تو میں اقامت کر دوں؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ فصلی ابو بکر، تو ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ، تو رسول اللہ آئے اس حالت میں کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر۔ فتخلص حتى وقف فی الصف، تو رسول اللہ جو ہے صف میں آ کے رکے۔ فصفقت الناس، اور لوگ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ لوگوں نے آوازیں وغیرہ نکالی۔ وکانا ابو بکر لا یلتفت فی صلاتی، اور ابو بکر کسی طرف دھیان نہیں دیتے تھے اپنی نماز میں۔ فلما اکثر الناس التصفیق، جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو لوگوں نے تالیاں بجانی شروع۔ فصفقت الناس، تو انہوں نے تھوڑا سا اپنا چہرہ گھما کے دیکھا۔ فرا رسول اللہ، تو انہوں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا کہ رسول اللہ صف میں کھڑے۔ فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکس مکانک، کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، رسول اللہ نے اشارہ کیا۔ فرفع ابو بکر یدیہ، تو ابو بکر نے اپنے ہاتھ اٹھائے نماز کی حالت میں دعا کی طرح۔ فحمد اللہ، اور انہوں نے اللہ کی حمد کری، علی ما امر بہ، اس پر جو رسول اللہ نے ان کو اجازت دی۔ اخذ من هذا غیر واحد من العلماء مشروعیہ رفع الیدین فی القیام عند الدعاء وان لم یکن قنوتا قبل الرکوع، وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے بہت سے علماء نے مشروعیت نکالی ہے، شرح نکالی ہے رفع الیدین کی قیام کی حالت میں دعا کے وقت، چاہے بندہ قنوت نہ بھی کر رہا ہو رکوع سے پہلے، سواء اکان فی اثناء القراءہ ام قبلها او ام بعدها فی الاحیان، تو کہتے ہیں کہ یہ برابر ہے کہ بندہ چاہے نماز جو ہے وہ قرات سے پہلے ہو یا قرات کے بعد ہو، یا اثناء قرات کے دوران کوئی دعا آ جائے، جیسے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، بیچ میں آپ سورہ آل عمران پڑھ رہے ہو، وہاں وہ یہ آیت آ جائے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، وہ ربنا لا تزغ قلوبنا، تو آپ اپنے ہاتھ اٹھا لیں۔ اس طرح سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، اس میں آ جائے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، تو آپ اپنے ہاتھ اٹھا لیں اس میں۔ کبھی کبھار فی الاحیان کأن یستحضر الانسان نعمۃ ونحو ذلک، کیونکہ انسان جو ہے اس کو نعمت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے سامنے حاضر ہوتی ہے۔ وقد ثبت عن بعض انه كان يدعو ويجعل قنوته قبل ركوعه، بل ثبت عن رسول انه دعا وكذلك جاء عن ابي بكر كما جاء عند الامام مالك في موطئ، تو انہوں نے امام مالک کی موطا کا بھی ذکر کر دیا کہ ابو بکر جو ہے نا تیسری رکعت میں جو مغرب کی نماز میں دعا کرتے تھے، موطا امام مالک میں ہے۔ اس کا رسول اللہ سے ثابت، اور کہتے ہیں کہ صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ اپنا قنوت جو ہے رکوع سے پہلے کرتے تھے اکثر، تو یہ ثابت ہے ان سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، بلکہ ایک پوائنٹ اس میں اور ذکر کرنا تھا کہ جو 12 امامی شیعہ ہیں اور اس کے علاوہ بھی بوری وغیرہ ہو گئے، یہ سب بھی قنوت پڑھتے ہیں، اور 12 امامی تو پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے، تو یہ جائز ہے، یعنی آپ قرات وغیرہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا لو اور اس طرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔